الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد قال تبارک وتعالی فی سورۃ الصافات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إن كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفدیناہ بذبح عظیم وترکنا علیہ فی الآخرین وقال عز وجل فی سورۃ الحج لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرات، محترم خواتین و حضرات، آج کا دن بڑا مبارک دن ہے۔ ایک تو جمعہ ہے جو ہمارے ہاں سید الایام کے طور پر پہچانا جاتا ہے، یعنی تمام ہفتے میں سردار دن جو ہے وہ جمعہ ہوتا ہے۔ جمعے کی نماز پڑھتے ہیں، اجتماعی جماعت ہوتی ہے، اور جو لوگ ویسے بھی اگر 5 وقت نماز نہ پڑھیں تو وہ جمعے میں بہرحال ضرور آنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ آج 9 ذی الحج ہے اور یوم عرفہ ہے کل، اور عرفہ کا دن بڑا ہی مبارک دن ہے، اور اس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ فرمایا کہ اس دن اللہ تعالیٰ سب سے بڑھ کر اپنے بندوں کو آگ سے آزاد فرماتا ہے، یعنی یہ ایک خاص دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ لوگوں کو گناہوں سے آزاد کرتا ہے اور وہ اپنے بندوں کے قریب ہوتا ہے۔ جتنا انسان اللہ کو یاد کرے گا، اس کا قرب حاصل کرے گا، تو اللہ اس کے اور بھی زیادہ قریب ہوگا، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے ان لوگوں کی بنا پر فخر کرتا ہے کہ جو اس دن میں اللہ کے ہاں یا عرفہ میں حاضر ہوں، یا یوم عرفہ کو اللہ کو یاد کریں، ذکر کریں، تکبیرات کہیں، تو اللہ تعالیٰ بہت فخر کرتا ہے اور فرشتوں سے پوچھتا ہے میرے یہ بندے کیا چاہتے ہیں، مطلب یہ کہ میں ان کی دعائیں قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو یہ بڑا ہی ایک مبارک دن ہے، اور جمعہ بھی ہے، اتفاق کی بات ہے۔ ایک طرف سید الایام ہے، دوسرا یوم عرفہ ہے۔ اس دن کا روزے رکھنے کے بارے میں حضور فرماتے ہیں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو اس دن روزہ رکھے گا تو مجھے امید ہے کہ 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہ اللہ معاف فرما دے گا۔ تو اتنا مبارک دن ہے، ایک دن کے روزے کے 2 سالوں کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ مثلا یہ 2025 ہے، اس کا مطلب 2024 اور 2026 کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے، اور پھر جب آپ 2026 میں جائیں گے تو 1 سال پہلے 2025 اس کے گناہ معاف ہو گئے، اور پھر آگے 2027 کے گناہ معاف ہو گئے۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنی امت کو اپنی مخلوق کو بخشنے کے لیے اس کا اتنا مبارک دن ہے یہ یوم عرفہ کا دن۔ اور اس میں حضور سے مطلب یہ کہ ہر شخص اپنے مقام کے اعتبار سے روزہ رکھے، مطلب یہ یوم عرفہ ہم طے کرتے ہیں چاند کے اعتبار سے، تو چاند کے اعتبار سے ہمارے ملک میں یوم عرفہ آج ہے، جبکہ عرفہ کا دن جس میں حاجی عرفات کے میدان میں جمع ہوتے وہ کل ہو چکا۔ لیکن بعض لوگوں کو یہ ایک ذہن میں ایک خیال رہتا ہے کہ وہ عرفہ کا دن تو کل تھا، ہم تو کل روزہ رکھتے، آج جو ہے تو مطلب حاجی تو عرفات سے نکل چکے ہوں گے۔ لیکن یہ کہ علماء کے نزدیک یہ چیز طے ہے کہ عرفہ کا دن طے ہوتا ہے چاند کے اعتبار سے، تو جس علاقے میں بھی چاند نظر آ جائے تو پھر عرفہ کا دن اسی اعتبار سے دیکھا جاتا ہے۔
اور اس کے اعتبار سے 9 ذی الحج کو روزہ رکھنا چاہیے۔ ہمارا جو ہے عرفہ کا دن وہ سعودی عرب کے مطابق طے نہیں ہوتا، چاند کے مطابق طے ہوتا ہے، اس لیے جو ہے جہاں جس علاقے میں 9 ذی الحج کا دن پڑے تو اس دن جو ہے روزہ رکھنا ہے۔ اور اس خاص دن میں حضور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ دعا بھی کرے اور استغفار بھی کرے، اپنے گناہوں کی بخشش بھی کرے اور دعا بھی کرے۔ اور دعا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تحلیل کرے، تحلیل کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اس کا ورد پڑھنا، اسی طرح سبحان اللہ، اسی طرح الحمدللہ، اسی طرح اللہ اکبر۔ تو یہ تکبیر جو ہے اس کا بہت بڑا اجر انسان کو ملتا ہے۔ اور خاص دعا جو حضور نے فرمائی کہ یوم عرفہ کی، وہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ فرمایا کہ یہ سب سے قیمتی دعا ہے یوم عرفہ کی۔ تو آج ظہر کے بعد سے لے کر، چونکہ عرفہ کا جو وقوف عرفہ ہے وہ ظہر کے بعد سے لے کر مغرب تک ہوتا ہے، تو اس دوران میں زیادہ سے زیادہ تحلیل، کلمہ پڑھنا، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ اچھا، یہ چونکہ سارے الفاظ تیسرے کلمے میں آ جاتے ہیں تو آپ تیسرا کلمہ بار بار پڑھ سکتے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ چونکہ اس میں حمد بھی آ جاتی ہے، اس میں تسبیح بھی آ جاتی ہے، اس میں اللہ کی تکبیر بھی آ جاتی ہے، تو یہ تیسرا کلمہ بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ اور یہ بہت قیمتی دعا ہے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ باقی یہ کہ یہ ایام تشریق بھی ہوتے ہیں کہ 9 ذی الحج سے لے کر 13 ذی الحج کی عصر تک ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ جو ہے وہ تکبیرات پڑھنی ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو یہ ہر نماز کے ساتھ اس کا بہت بڑا اجر ہے کہ اگر انسان یہ ساری تکبیرات پڑھ لے اور نماز کے ساتھ ملا کر تو اس کا بہت بڑا اجر ہے۔ تو یہ جو 10 دن ہے اس کے بارے میں جو قرآن مجید کے اندر بھی ذکر آتا ہے اور آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی ذکر آتا ہے، یہ بڑے 10 قیمتی دن ہوتے ہیں۔ جیسے لیلۃ القدر کی راتیں بڑی قیمتی ہوتی ہیں، اسی طرح اس مہینے کے یہ 10 دن بڑے قیمتی ہوتے ہیں۔ تو اس میں اللہ کا دعا کرنا، استغفار کرنا اور تکبیرات کہنا یہ بہت ہی سنت کے قریب ہے اور اس کا اجر بھی بہت ہے۔ یہ تو بہرحال آج کے دن کے حوالے سے میں نے عرض کیا۔ باقی آپ جانتے ہیں کہ 10 ذی الحج کو پھر آپ جانتے ہیں کہ عید ہوتی ہے اور اس میں قربانی ہوتی ہے، اور قربانی کا جو فلسفہ ہے وہ آج آپ کے سامنے کچھ رکھنا ہے۔ پہلے بھی شاید کئی دفعہ بیان ہو چکا ہے، لیکن ہر مرتبہ ایک نئی تازی بات تازی ہو جاتی ہے۔ تو قربانی کا لفظ اصل میں قرب سے بنا ہے، قاف را با، یہ اس کا مادہ ہے، اس سے بنتا ہے قرب، اور اسی سے لفظ قربانی بنتا ہے۔ یعنی انسان اگر اللہ کی رضا کے لیے اب کوئی جانی یا مالی نذرانہ اللہ کی جناب میں پیش کرے یا صدقہ پیش کرے تو اس سے انسان کو اللہ کی قربت حاصل ہوتی ہے۔ تو یہ اس کا قرب سے قربانی، یعنی قربانی کرو گے تو اللہ کا قرب حاصل تمہیں ہوگا۔ اس کا ذکر سورہ مائدہ میں بھی آیا ہے قربانی کا۔ یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، انہوں نے اللہ کی جناب میں قربانی پیش کی، تو ایک بیٹے کی قربانی قبول کر لی گئی، دوسرے کی نہ ہوئی۔ بہرحال وہ ایک علیحدہ کہانی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر وہ لفظ قربان کا آیا ہے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اے نبی ذرا ان کو سنائیے آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا حال بالکل حق کے ساتھ، اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا، جبکہ انہوں نے قربانی پیش کی۔ تو یہاں پہ قربانن جو ہے تو وہ قربانی کے معنی میں جس سے انسان اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ اچھا، ایک لفظ قربانی ہے، قربانن عربی میں آتا ہے، تو اس کے علاوہ عربی میں قربانی کے لیے اور بھی بہت سے الفاظ جو ہے مستعمل ہیں۔ مثال کے طور پر نسک ہے، نسک کے معنی بھی ان الصلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین،
کہو کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے. تو نسک کا لفظ. اسی طرح قرآن کے اندر سورہ حج کے اندر بدنا کا لفظ آتا ہے. یہ قربانی کے اونٹوں کے لیے خاص ایک لفظ ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹوں کی قربانی کی تھی. 100 اونٹوں کی قربانی ہوئی تھی، اور کچھ کو آپ نے اپنے ہاتھ سے کیا تھا. کہتے ہیں 63 تک قریب جو ہے اونٹ تھے، اور آپ کی عمر بھی 63 برس ہوئی. 40 کو پھر بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ نے قربان کیا تھا. اسی طرح تیسرا لفظ ہے اضحیہ. اضحیہ بھی قربانی کے لیے لفظ آتا ہے. اس کی جمع ہے اضاحی، اور اسی سے لفظ بنتا ہے عید الاضحیٰ، یعنی قربانی والی عید. تو یہ مختلف الفاظ ہیں جو عربی میں قربانی کے لیے استعمال ہوتے ہیں. تو وہ صرف آپ کے علم کے ذوق کے لیے جو ہے میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں. باقی اس کے احکام جو ہیں وہ ہمارے علماء زیادہ بہتر جانتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ ہر صاحب حیثیت پر یہ قربانی واجب ہے. اب یہ کہ صاحب حیثیت کون ہے؟ تو مطلب وہ شخص کہ جس کے پاس 52 تولے چاندی یا اس کے عوض رقم ہو، اور وہ رقم چاہے نقدی میں ہو یا غیر نقدی، وہ کہ جو اس کے زیر استعمال نہ ہو. ایک تو ہے نا، جیسے موبائل ہے آپ کے زیر استعمال ہے، گھڑی ہے آپ کے زیر استعمال ہے، اینک ہے آپ کے زیر استعمال ہے. وہ ایسی چیزیں جو آپ کے زیر استعمال نہ ہوں. اور ایسے ہی فرض کیجئے گھر کے ڈرائنگ روم کے اندر جو ہے سجاوٹ کے لیے کچھ چیزیں پڑی ہیں، اس کی ضرورت بھی نہیں ہے لیکن انسان رکھ لیتا ہے چلو خوبصورتی کے لیے. تو ایسی چیزوں کی مالیت کو اگر جمع کیا جائے اور نقدی کو بھی جمع کیا جائے اور 52 تولے چاندی کے عوض اس کی قیمت طے ہو جائے، جو آج کے زمانے میں، آج کے دور میں 1,80,000 روپے بنتی ہے. تو اگر جس کے پاس 1,80,000 کے عوض نقدی یا غیر نقدی جو قابل استعمال نہیں ہے، تو پھر اس پر قربانی واجب آ جاتی ہے. تو یہ ہے جو علماء کے نزدیک کہ واجب ہے ہر اس شخص پر کہ جو مسلمان ہے، آزاد ہے، عاقل اور بالغ ہے اور مقیم ہے، یعنی مسافر نہیں ہے. مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے. اس لیے جو حاجی جاتے ہیں چونکہ مسافر ہوتے ہیں تو یہ والی قربانی پر واجب نہیں، وہ حج کی قربانی ہے جو وہاں جو ہے وہ ان کے لیے ہوتی ہے کہ ایک ہی احرام میں وہ عمرہ اور حج کر لیتے ہیں ایک ہی سفر میں، اور اس لیے عمرہ بھی کر لیتے ہیں اور حج بھی کر لیتے ہیں. تو شکر کے طور پر جو ہے وہ ایک قربانی وہ وہاں کی جاتی ہے. باقی یہ کہ حضور نے فرمایا کہ اگر یعنی چاند نظر آ جائے ذی الحج کا تو 10 ذی الحج تک اپنے بال اور ناخن نہ کاٹو، تاکہ ایک مشابہت سی پیدا ہو جائے حاجی کے ساتھ. اب سب تو حج پہ نہیں جاتے لیکن جو پیچھے رہ جاتے ہیں ان کی بھی ایک مشابہت جو ہے مسلمانوں کے ساتھ ہو جائے. اسی طرح قربانی کے جانور کے بارے میں کہا کہ وہ ایسا ہو جو عیب سے پاک ہو، صحت مند ہو، فربا ہو. خاص طور پر اگر بکری یا دمبا ہے تو 1 سال سے زائد اس کی عمر ہو، اور گائے اور بھینس ہو تو کم از کم 2 سال سے زائد ہو. اور بعد از نماز عید قربانی، اس سے پہلے عید کی قربانی، ایک نماز عید سے پہلے قربانی کرنا یہ جائز نہیں ہے. عید کی نماز پڑھ کر قربانی کی جائے. اور اس میں خاص طور پر جن حضرات جو خود بھی اپنے ہاتھ سے جو ہے قربانی کرتے ہیں، سنت ہے، کرنی بھی چاہیے. تو پھر یہ ہے کہ اس کے لیے جو دعا ہے وہ سورہ انعام کی آیت نمبر 79 اس کا اور کچھ حصہ کچھ اور ملا کر یہ دعا ہے. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ میں نے اپنا رخ کر دیا ہے اس ہستی کی طرف جو زمین و آسمان کی پیدا کرنے والی ہے، اور بالکل میں اس کی طرف یکسو ہوں اور میں ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. یہ تو ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 79. یہ آیت پڑھی جائے. اس کے ساتھ ساتھ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، یہ آیت پڑھی جائے. اور پھر ساتھ کہا جائے لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، وبذالک امرت، اور اسی کا مجھے حکم کیا گیا ہے، وانا من المسلمین، اور میں اس کے فرمانبرداروں میں سے ہوں. اور اللہم منک ولک، اے اللہ یہ جانور تیری طرف سے، تیری توفیق سے حاصل ہوا ہے اور تیری رضا کے لیے میں قربان کر. اللہم منک ولک، تیری طرف سے ہے اور تیرے ہی لیے ہے.
یہ الفاظ کہہ کر انسان جو ہے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر قربانی کرے تو یہ سنت کے مطابق ہے۔ ہر چیز کو قرآن اور سنت کی روشنی میں کرنا بہت صحیح ہے، اور اس میں قبولیت کا جو ہے اعتماد ہوتا ہے اور درجہ بلند ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ ہے قربانی سے متعلق کچھ تھوڑے بہت احکام ہیں، باقی زیادہ تفصیل سے احکام آپ علماء سے پوچھ سکتے ہیں۔ قربانی ایک عبادت ہے اور عبادت کا درجہ رکھتی ہے، اور اس لیے قیامت تک کے لیے اس کو زندہ و تابندہ اللہ نے قرار دے دیا ہے قیامت تک کے لیے، یعنی یہ جو ہے عبادت مسلمان ادا کرتے رہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ صحابہ نے پوچھا، عرض کی ما هذه الاضحى یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ فرمائیے کہ یہ عید الاضحیٰ، یہ اضحیٰ، یہ قربانی کی کیا حقیقت ہے؟ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ اب چیز سنت میں آ گئی تو قرآن اور سنت دین ہی کے دو پہلو ہیں، اس لیے اس کو عبادت کے طور پر لیا جاتا ہے۔ تو فرمایا یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ پوچھا اس میں ہمارے لیے کیا ہے؟ مطلب وہ ٹھیک ہے ایک سنت کے طور پر تو ہم نے کر دیا، ہمارے لیے اس بھی کیا؟ فرمایا جانور کے ہر بال کے عوض تمہیں نیکی ملے گی۔ اس پر انہوں نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول جو روئیں والے جانور ہیں، اون والے جیسے بھیڑ ہے یا اس کا نر ہے، تو وہ ان کے بارے میں فرمایا ان کے بھی ہر بال کے عوض تمہیں نیکی ملے گی۔ تو یہ عبادت بھی ہے اور اس کا جو ہے اجر بھی ہے اور انسان کو نیکی بھی ملتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا کہ قربانی کے دنوں میں، اب قربانی کے جو دن ہیں وہ 3 ہیں، 10، 11 اور 12 کی مغرب تک، یہ اس کا قربانی کا پیریڈ ہے۔ تو فرمایا قربانی کے دنوں میں انسان کا کوئی بھی نیک عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی کے جانور کا خون بہانے سے زیادہ محبوب نہیں ہے۔ یعنی ان 3 دنوں میں اللہ کو سب سے زیادہ محبوب عمل جو ہے وہ قربانی، جانور کی قربانی ہے۔ کوئی اور عمل اس سے زیادہ محبوب نہیں ہے۔ اس سے یہ بات سامنے آئی کہ بعض ہمارے سیکولر ذہن کے لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ بھئی قربانی کی کیا ضرورت ہے، اتنی زیادہ تعداد میں قربانی گوشت ضائع ہوتا ہے، کیوں نہ اس کا پیسہ غریبوں کو دے دو، کسی کی بچی کی شادی ہو جائے، کچھ کسی کو لیے کوئی پانی کا انتظام کر دو، یا کسی کے علاج معالجے کا انتظام کر دو۔ دیکھیے یہ چیزیں جو ہے نا، یا حج کوئی جا رہا ہے تو بھائی حج پہ جانے کی بجائے آپ اپنے ہمسائے کو دیکھ لو، ہمسائے کے جو ہے اس طرح کی باتیں کر کے دیکھیے، وہ ٹھیک ہے ایک نیکی کا کام ہے، کسی آدمی کا علاج معالجہ کرا دینا یا اس کے کوئی کام آ جانا، آپ اس کی یعنی قربانی یا حج کی کاسٹ پر کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ ایک عبادت ہے، عبادت کی کاسٹ پر آپ دوسرا کام کرنا چاہتے ہیں، یہ تو مناسب نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ کو اتنا ہی دل میں ایک نرمی ہے اور آپ چاہتے ہیں تو آپ اس سال ایک اے سی کم لے لیں، ایک فریج کم کر لیں، ایک جو ہے نا اپنا ڈیپ فریزر نہ لیں، اپنے دنیاوی سامان میں سے کچھ کم کر لیں اور کسی غریب کی خدمت کر لیں۔ کیا ضروری ہے کہ حج کو مؤخر کر کے یا قربانی کو مؤخر کر کے معاذ اللہ اور جو ہے وہ کسی غریب کی خدمت کی جائے؟ یہ تصورات بالکل غلط ہیں۔ عبادات جو ہیں وہ اللہ کی قائم کردہ ہیں اور ان کا اپنا مقام اور مرتبہ، اور اس کی کاسٹ پر کسی اور نیک عمل کا ہو۔ تو یہاں سے اس حدیث سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ ان 3 دنوں میں جتنا قربانی کے جانور کا خون بہانا اللہ کو محبوب ہے، اتنا کوئی اور نیک عمل محبوب نہیں ہے۔ اور قیامت کے دن یہ جانور اپنے سینگوں کے ساتھ، اپنے کھروں کے ساتھ، اپنے بالوں کے ساتھ سمیت حاضر ہوگا، اور ذبیحے کا خون اس زمین پر گرنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ اس کو شرف قبولیت عطا فرمائے گا۔ لہذا فرمایا قربانی خوش دلی سے قربانی کیا کرو، یعنی اس میں کوئی جو ہے کچھ دل کو تنگ کر کے قربانی نہ کرو، خوش دلی کے ساتھ کرو، اس کا بڑا اجر ہے، سنت ہے، عبادت میں سے ایک عبادت ہے اور اس کا بڑا اجر ہے۔ اور جانور بھی جو آئے گا تو وہ بھی گویا کہ انسان کو، ایک روایت ہے واللہ عالم صحیح ہے یا نہیں ہے، کہ جانور انسان کو پل صراط پر طے کرنے کے لیے اس کو جو ہے اس کے لیے معاونت کرے گا۔
واللہ علم اس کی میں ذرا تحقیق کر لوں گا تو پھر بعد آپ کے سامنے رکھوں گا. تو بہرحال میرے کانوں میں یہ بات پڑی ہے. لیکن یہ کہ بہرحال قربانی کا پہ اللہ تعالیٰ کا ایک خصوصی فضل و کرم ہے. ایک تو یہ کہ اس کا اجر بہت ہے، دوسرا یہ کہ انسان کے لیے فائدہ بھی بہت ہے کہ اس کا ہر چیز استعمال ہو جاتی ہے، کھال تک استعمال ہو جاتی ہے، گوشت تقسیم ہو جاتا ہے، آپ کے رشتہ دار کھا لیتے ہیں، آپ کھا لیتے ہیں، غریب غربا کھا لیتے ہیں. تو دنیاوی فائدہ بھی ہے اور اجر بھی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک خصوصی فضل و کرم ہے قربانی کے حوالے سے. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ قربانی سنت ہے ابراہیم خلیل اللہ کی اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کی. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ لگتا ہے خلیل اللہ، اور خلیل اللہ دو ہیں. خلیل کہتے ہیں دوست، یعنی اللہ کا دوست ہے. اور یا اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کہا ہے یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خلیل اللہ کہا، وہ بھی ہم اللہ کا دوست ہے. تو یہ بہرحال ابراہیم علیہ السلام کا تخلص ہے خلیل اللہ، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جو ہے تخلص ہے ذبیح اللہ، اللہ کی راہ میں ذبح ہونے والا انسان. تو بہرحال ابراہیم علیہ السلام کا چونکہ ساری زندگی ان کے حوالے سے کچھ اگر تھوڑی سی بات ہو جائے، ان کا ذکر قرآن میں کافی آیا ہے. اور ایک جگہ سورہ نحل کے اندر کہ ان ابراہیم کان امتن کانت للہ حنیفہ، ابراہیم بے شک اپنی ذات میں ایک امت تھا، یعنی ایک بہت بڑا مقام اور بڑھتا، اپنی ذات میں جو ہے ایک امت کا درجہ رکھتا تھا، اور اللہ کا انتہائی فرما بردار اور یکسو انسان تھا. ولم یک من المشرکین، اور یہ گویا کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے قرآن مجید میں ہائیسٹ ٹیسٹیمونیل ہے کہ وہ ہمارا بندہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھا. یہ اللہ نے گویا سرٹیفکیٹ دیا ہے ابراہیم علیہ السلام کو، میڈل دیا ہے. یہ اللہ نے گواہی خود دی ہے کہ یہ ہمارا بندہ ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھا. شاکر لانعمہ ہی، اور بالکل اللہ کے انعامات کا شکر گزار تھا. اجتباہ، اور اللہ نے اس کو منتخب کیا تھا. وہداہ الی صراط مستقیم، اور اس کی رہنمائی فرمائی تھی سیدھے راستے کی طرف. تو ابراہیم علیہ السلام کا ذکر قرآن میں بہت کافی آتا ہے. جیسے کہتے ہیں وہ شخص اپنی ذات میں ایک انجمن تھا. تو ابراہیم علیہ السلام اپنی ذات میں ایک امت تھے، انہی سے ساری امت کا جو ہے وہ دروازہ آ کے کھلتا ہے. انہی کی اولاد میں سے پھر سارے انبیاء تقریباً، کچھ ان سے پہلے ہیں، باقی سارے بنی اسرائیل میں سے آئے ہیں یا بنی اسماعیل میں سے ہیں. تو یوں سمجھے کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک مقام اس اعتبار سے بڑا بلند ہے کہ پھر نوع انسانی کا قافلہ پھر ان کی ذات سے چلا ہے، اور بڑے ہی شاکر اور بڑے ہی صابر اور بڑے ہی اللہ کے شکر گزار اور اللہ کی توحید کو مضبوطی کے ساتھ تھامنے والے. ان کی ساری زندگی آزمائش پر گزری ہے. قرآن مجید میں آتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور یاد کرو جب ابراہیم کو اس کے رب نے کچھ باتوں میں آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، تو اس نے ان ساری آزمائشوں کو پورا کر دکھایا. اور ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی آزمائش، ویسے بھی انسان کی زندگی آزمائش ہے. اللہ تعالیٰ آزماتا ہے انسان کو دیکھنے کے لیے کہ میرا یہ بندہ صبر کرتا ہے، شکر کرتا ہے، اللہ کو پھر بھی یاد کرتا ہے، نہیں کرتا. زندگی آزمائش ہے. اس لیے اقبال نے بھی اپنی شاعری میں ابراہیم علیہ السلام کا بڑا مقام اور مرتبہ ہے. اپنے اشعار میں ابراہیم علیہ السلام کو کوٹ کیا ہے. اقبال کہتا ہے براہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے، حوث چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویر. یعنی ایک تو ظاہری شرک ہے، تو ظاہری شرک تو نظر آتا ہے، لیکن ایک شرک باطنی ہے کہ انسان کچھ چیزوں کو اندر ہی اندر جو ہے ان سے محبت اتنی کرتا ہے جتنی کہ اللہ سے بڑھ کر کرتا ہے. تو حوث چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے. جیسے حضور نے فرمایا تائس عبد الدینار و عبد الدرہم، ہلاک ہو جائے درہم و دینار کا بندہ. یعنی نام تو عبداللہ عبد الرحمن ہے کہ اللہ کا بندہ، رحمان کا بندہ، لیکن درہم و دینار سے اتنی محبت کرتا ہے کہ در حقیقت وہ عبد الدرہم و عبد الدینار ہے. کو درہم و دینار کا بندہ ہے کیونکہ اس نے درہم و دینار اور پیسے سے اتنی محبت ہے کہ اتنی اللہ سے محبت نہیں ہے. تو یہ باطنی شرک ہے جس کا ذکر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. قرآن میں آتا رأیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا.
اے نبی آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا، یعنی خواہش کے پیچھے چلتا ہے، یہ نہیں دیکھتا یہ حلال ہے حرام ہے، شریعت میں جائز ہے ناجائز ہے، اور اپنی خواہش نفس کے پیچھے چلتا ہے. کیا آپ ایسے شخص کی وکالت کریں گے قیامت کے دن جس نے خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا؟ تو ایک شرک ظاہری ہے، ایک شرک باطنی ہے. تو اقبال نے کہا کہ ابراہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے، یعنی ابراہیم علیہ السلام تو وہ شخصیت ہیں کہ جو ظاہری اور باطنی اعتبار سے اللہ نے ان کو ہائیسٹ ٹیسٹیمونیل دیا ہوا ہے کہ یہ میرا بندہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھا، چاہے وہ ظاہری شرک تھا یا باطنی شرک. اسی طرح اقبال کہتا ہے یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ. اس طرح اقبال کہتا ہے آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، آج اگر ہمارے اندر وہ ایمان پیدا ہو جائے ابراہیم علیہ السلام کا، تو آج بھی ہو اگر ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. آج بھی اللہ تعالیٰ آگ یہود اور نصارہ کی لگائی آگ کو اللہ گل و گلزار بنا سکتا ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ نے آگ کو گل و گلزار بنا. ساری بات ہے ایمان کی، ساری بات ہے وہ یقین کی. وہ یقین ہو اللہ کی ذات پر، آخرت پر، رسالت پر، ختم نبوت پر، یہ یقین ہو تو پھر اللہ تعالیٰ انسان کے لیے کتنے مشکلات کے دروازے کھولتا چلا جاتا اور آسانی کی طرف اس کو لے جاتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک مشرکانہ ماحول کے اندر آنکھ کھولی. باپ بھی بت تراش تھا، پروہت تھا. پروہت کہتے ہیں خاندان کا وہ فرد گرو کہ جو ان کے مذہبی معاملات کو عطا کرتا ہے، تو اس کو پروہت کہتے ہیں. تو وہ پروہت بھی تھا اور بت تراش بھی تھا. اچھا قوم بھی جو تھی وہ بھی سارا بت پرستی، ستارہ پرستی، چاند پرستی، سورج پرستی، بت پرستی، شاہ پرستی، یعنی بادشاہ بھی خداؤں میں سے ایک خدا تھا اور اس کی بھی پرستش ہوتی تھی. اسی طرح جو ہے بادشاہ جو تھا وہ خدائی اختیارات کا مالک، ڈیوائن رائٹس آف دا کنگز انگریزی میں کہتے ہیں، یعنی بادشاہوں کے خدائی اختیارات انہوں نے حاصل کیے ہوئے تھے. اور اسی طرح جو ہے نظام جو تھا وہ سارا طاغوتی نظام تھا، سرکشی پر مبنی نظام. تو اس ماحول میں کہ ہر طرف گھر کے اندر، عوام میں، بادشاہ کے ہاں ہر جگہ شرک ہی شرک تھا. اور اس معاشرے میں ابراہیم علیہ السلام نے آنکھ کھولی تو انہوں نے جب تھوڑا شعور حاصل ہوا تو والد کو بڑے پیار سے محبت سے کہا حق بات، لیکن ادب کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے، یا ابت، ہے ابا جان، انی قد جانی من العلم ما لم یاتک، میرے پاس ایک ایسا علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا. یعنی وحی کا علم مجھے اللہ نے دیا ہے، آپ کو نہیں دیا. میں جو آپ کو بات کہنے چلا ہوں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ آج بچے ہو کر تمہیں مجھ سے یہ بات کرتے ہو، میرے بال سفید ہو گئے ہیں، تمہارے بال کالے ہیں اور آج تم یہ باتیں کرتے ہو. لیکن میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ ایک علم میرے پاس آیا جو آپ کے پاس نہیں آیا، اس بنیاد پر میں آپ کو یہ نصیحت کر رہا ہوں. تو ابا جان، یا آبت، انی قد جانی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا، پس آپ میری بات کی پیروی کریں، میں انشاءاللہ آپ کو سیدھے راستے کی رہنمائی کروں گا. یا ابت لا تعبد الشیطان، اے ابا جان شیطان کی بندگی نہ کرے. یہ سارا شرک کا نظام، یہ بت پرستی کا نظام، یہ سورج چاند اور ستارہ پرستی کا نظام، یہ سارا شرک کا ہے. آپ شیطان کی پیروی نہ کریں. ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان جو ہے وہ تو رحمان کا بڑا ہی نافرمان ناشکرا ہے. باپ نے ظاہر بات ہے غصے میں آ گیا، اس نے کہا دور ہو جا مجھ سے، میں تو یہ سنسار کر دوں گا، دفع ہو جا یہاں سے، نکل جا یہاں سے، اور تم دور ہو جا میری نظروں سے، ورنہ میں تجھے قتل کر دوں گا. تو گھر سے رخصت ہوئے اور جاتے ہوئے بہرحال پھر بھی انہوں نے ادب اور احترام کا دامن نہیں چھوڑا. کہا قال السلام علیک، کہا اللہ کی آپ پر سلامتی ہو. ساستغفرک لک ربی، میں اپنے رب سے آپ کے لیے استغفار کی دعا کروں گا. انہ کان بی حفیہ، میرا رب بڑا مہربان ہے. تو دعا کرتے رہے، لیکن بعد میں جب وہ چلے گئے یہاں سے تو پھر اللہ نے بتایا کہ ابراہیم تمہارا والد جو ہے وہ شرک پر قائم ہے، لہذا گویا کہ اب اس کے لیے دعا کی اجازت نہیں. تو جب تک انہیں امید تھی تو وہ دعا کرتے رہے، لیکن پھر جب اللہ نے بھی کہہ دیا کہ بس وہ شرک پر ہی ہے اور واپس آنے والا نہیں، تو انہوں نے پھر دعا کرنی. لیکن یہاں اس میں ایک تو ایک کہ وہ حق بات انہوں نے کہی، باپ کے سامنے تک کہی،
اور لیکن یہ کہ ادب اور احترام اور ان کی خدمت جو ہے وہ کرتے رہے. اور یہی دین اسلام کا اصول ہے کہ ادب و احترام جو ہے والدین کا اور ان کے لیے دعا گو ہونا، یہ انسان کا یعنی والدین کا ایک حق بنتا ہے اولاد کے اوپر. یہ پہلا امتحان تھا. اچھا، دوسرا امتحان بادشاہ کے دربار میں پیش ہو گیا کہ ایک نوجوان ایسا ہے کہ وہ بتوں کے بارے غلط باتیں کرتا ہے اور کہتا ہے رحمان ایک ہی ہے اور اسی کی بندگی ہونی چاہیے. تو بادشاہ نے کہا کہ یہ کون نوجوان پیدا ہو گیا ہے، سارا ماحول ہی شرک تھا. اب جیسے ہمارے ہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین افضل ترین جہاد کسی جابر اور ظالم سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنا، یہ سب سے بڑا جہاد ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے آگے پیش ہو گئے. اب سب ظالم اور جابر حکمران اور اس کا کر و فر اور شان و شوکت اور محلات اور غلام اور باندیاں اور کر و فر جو سارا تھا اس کے سامنے پیش ہو گئے. تو وہاں پر ابراہیم اس نے پوچھا نمرود نے کہ تم کس کی بات کرتے ہو، کون ہے تمہارا رب؟ کہا کہ میرا رب وہ ہے کہ جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے. تو اس نے کہا یہ کام تو میں کرتا ہوں، میں زندہ کرتا ہوں، میں مارتا ہوں. اس نے جیل خانے سے 2 قیدی بلائے، کہا ایک کی گردن مار دو، اس کو قتل کر دیا. ایک کو کہا چاہو تم آزاد ہو. کہا دیکھو کہ میں زندہ کرتا ہوں، میں مارتا ہوں. تو اس پر ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تم مغرب سے نکال دو. تو اس پر وہ مبہوت ہو گیا اور اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، وہ یعنی بالکل لاجواب ہو گیا. تو بہرحال انہوں نے دوسرا امتحان یہ تھا کہ ایک بادشاہ ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنا، تو وہ بھی انہوں نے کہا. تیسرا ان کا آزمائش تھی قوم کے مقابلے میں کہ بت شکن کے طور پر سامنے آئے. بت پرستی ہوتی تھی تو انہوں نے جا کر سارے بت توڑ دیے، اور جو بڑا بت تھا وہ جو آلہ تھا توڑنے والا کلہاڑا تھا یا جو بھی تھی، وہ بڑے بت کے کاندھے پر رکھ دیا. اور انہیں معلوم تھا کہ جب یہ قوم آئے گی، واپس گئے ہوئے تھے کسی میلے پر، کہ میری تو قوم کا غصہ بھی بھڑکے گا اور حکومتی عتاب بھی مجھ پر نازل ہوگا. وہ جب آئے تو انہوں نے کہا کہ کیا ابراہیم یہ تم نے کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو جو وہاں پہ بت کھڑا ہے اس نے سب کچھ دیکھا ہے اور آلہ بھی برآمد ہو گیا اس کے یہاں، تو اس سے پوچھو کہ یہ تم نے کیا. مجھ سے کیوں پوچھتے؟ اس سے پوچھو کہ اس نے کیا یہ قتل کیا ہے، کیونکہ آلہ بھی اس کے ہاتھ بنا. تو وہ بڑے شرمسار ہوئے، ان کو پتا تھا بت تو بات ہی نہیں کرتے بت تو انہوں نے کہا تمہیں پتا ہے کہ وہ تو بات ہی نہیں کرتے. تو اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، تف ہے تم پر اور جن کی تم بندگی کرتے ہو اللہ کے، وہ اپنا تحفظ نہیں کر سکتے اور تمہارا کیا تحفظ کریں گے. تو یہ اصل میں سارا انہوں نے یہ کیا اس لیے تھا کہ ان پر یہ حجت قائم کرنے کے لیے افلا تعقلون، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے. تو بہرحال اس امتحان میں بھی وہ ثابت قدم رہے. اب ظاہر بات ہے کہ قوم اتنی ناراض ہوئی، بادشاہ بھی ناراض ہوا کہ آگ میں اندر کو ڈال دیا. بہت بڑی آگ تیار کی گئی اور اس میں جو ہے ان کو ڈال دیا گیا، جس پر اقبال نے وہ مصرع بھی کہا ہے کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام. ابھی وہ عشق اللہ کا جو عشق تھا اس نے تو جمپ لگا دی آگ میں کہ اللہ مالک ہے، اللہ بچانے والا ہے، سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے. عقل حیران کہ یہ ہو کیا گیا، کیسے ہو گیا. عقل تو آپ کو پتا ہے وہ راستہ بھی دکھاتی ہے اور چلنے بھی نہیں دیتی ہے، وہ بتاتی ہے کہ نہیں اس میں نقصان ہے یہاں نہ جاؤ. تو عقل تو سوچ بچار میں تھی کہ بھائی یہ جائے نہ جائے، عشق نے چست لگائی اور اندر جو ہے وہ کود پڑا اور اللہ تعالیٰ نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا. قلنا یا نار کونی بردم وسلام علی ابراہیم، ہم نے کہا ہے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جائے ابراہیم پر. اللہ تعالیٰ کو کوئی بارش برسانے کی ضرورت نہیں پڑی، اللہ تعالیٰ کو کوئی ہوا چلانے کی ضرورت نہیں پڑی کہ آگ جو ہے ٹھنڈی ہو جائے. اللہ نے آگ کی حرارت کو سلب کر لیا. آگ جل رہی تھی لیکن اس کے اندر حرارت کا ایلیمنٹ نہیں تھا، وہ جلا ہی نہیں رہی تھی. تو سب کو جیسے آگ پانی کے اندر، اللہ آپ جانتے ہیں پانی کے اندر سطح برقرار رکھتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب حکم ہوا تو فرعون جو ہے موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا اور سمندر 2 حصوں میں بٹ گیا. پانی اپنا جو ہے وہ سطح برقرار نہ رکھ سکا. تو گویا جو معجزات ہوتے ہیں یہ اللہ کی اجازت سے ہوتے ہیں، اور اس میں جو نارمل جو بھی قاعدہ قانون اور کلیہ ہوتا ہے اللہ اس کو توڑ دیتا ہے، اور اللہ جس کو چاہے جس قاعدہ کلی اور قانون کو توڑ دے.
تو اللہ نے آگ کی حرارت سلب کر دی. تو بہرحال یہ سوچیے کہ یہ مدد کب آتی ہے. ابراہیم علیہ السلام کے لیے مدد آئی نا کہ آگ جو ہے ٹھنڈی ہوگی. یہ کب آتی ہے؟ یہ اس وقت آتی ہے جب بندہ اپنے آپ کو اللہ کی غلامی میں دے دے اور اللہ پر پورا توکل، اعتماد اور بھروسہ کرے، تب آتی ہے اللہ کی مدد. کہ میں نے اپنا سب کچھ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، میں نے اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا ہے. اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے. جو کچھ مجھ سے ہو سکتا تھا میں نے کیا ہے، باقی اللہ تو جانتا ہے کہ تجھ پر بھروسہ ہے، توکل، اعتماد ہے کہ تو اس کو کس طرح کرتا ہے. تو یہ تیرے اختیار میں، مجھ سے جو ہو سکتا میں نے کر دیا. تب آتی ہے انسان پر اللہ کی وہ مدد. جیسے اقبال کہتا ہے فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی. جیسے اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بدر کے مقام پر جو ہے فرشتوں کے ساتھ 1000 فرشتوں سے مدد کی تھی. تو انہوں نے وہ بدر کے لیے جو پہلے فضا تھی نا، 13 برس کی جو فضا مکے میں دعوت اور تبلیغ اور لوگوں پر توحید اور قرآن کو پہنچانا، وہ فضا تیار کی اور خود اپنے وجود پر اسلام اور معاش اور معاشرت پر اسلام نافذ کیا. تب جا کر اللہ نے فرشتوں سے مدد کی. تو فضائے بدر پیدا کر. تو آج بھی اگر مسلمان وہ فضا پیدا کرے، اپنے وجود پر اسلام نافذ کرے، قرآن کی دعوت کو آگے پہنچائے، لوگوں تک اس کو جو ہے پہنچانے کی فکر کرے، تو فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی. تو اب بھی جو ہے فرشتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ مدد کر سکتے. تو ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو جما دے گا. تو ساری پہلی بات ہے کہ اگر تم اللہ کی مدد کرو، یعنی اللہ کی رضا کے لیے اس کے دین کی مدد کرو گے، اس کے دین کو اپناؤ گے، اس کے دین کو پہنچاؤ گے، اس کے دین کو غالب، قائم اور نافذ کرنے کی جد و جہد کرو گے، تو اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا. تو بہرحال اس امتحان میں بھی پاس ہوئے. پھر آگے ان کا امتحان جلا وطنی کا ہوا. اب ظاہر بات ہے انہوں نے کہا کہ یہ تو آگ میں بھی جو ہے نہیں جل پایا اور یہ بچ گیا، تو اس کو یہاں سے نکالو بھائی، یہ ہم اس کو نہیں سنبھال سکتے. لہٰذا ان کو وہاں سے جلا وطن کر دے گیا. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، سفر ہے، ان کے ساتھ ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام ان کے سکے بھتیجے تھے، ان کو بھی ساتھ لیا. اور پھر کبھی عراق جا رہے ہیں، کبھی شام جا رہے ہیں، کبھی فلسطین جا رہے ہیں، کبھی کہیں اور جا رہے ہیں، عرب کے اندر یعنی مکے کے علاقے، اس علاقے میں گئے ہیں. اور بس ایک ہی، نہ کوئی چین ہے، سکون ہے، نہ کوئی لوازمات ہیں، نہ عیش و آرام ہے، نہ ساز و سامان ہے. بس ایک دھن ان کے ذہن پر سوار تھی کہ توحید کے مراکز قائم کیے جائیں پورے عرب کے اندر. ایک اللہ کی بندی، وہ ہمارا رب ہے اور ہم اس کے عبد ہیں، وہ ہمارا مالک ہے اور ہم اس کے غلام ہیں، اور ہم اور کس کی غلام نہیں، صرف اللہ کے غلام. یہ ہے توحید. وہ اکیلا، وہ واحد اکیلا معبود ہے، اکیلا حاکم ہے، اکیلا جو ہے رازق ہے، اکیلا خالق ہے، اکیلا مالک ہے. تو اکیلا، اور ہم اس کے غلام ہیں، بندے ہیں، اور وہ ہمارا معبود ہے. اب یہ توحید کا تصور، کیونکہ وہاں تو شرک کا سارا تصور تھا، اسی کی نفی کے لیے انہوں نے جہاں بھی گئے تو ایک جگہ جا کر اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کو وہاں بٹھایا. پھر کہیں اور گئے، وہاں توحید کا پیغام دیا. مکے میں گئے اور تو وہاں پر اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو بٹھایا، اور خود شام کے علاقے فلسطین میں آ کر جو ہے آباد ہوئے اور وہاں پر توحید کا درس دیا. تو یہ ایک ہی دھن ان کے اوپر سوار تھی. اس دوران میں اللہ تعالیٰ نے رشتہ و پیوند کا امتحان لیا کہ یہ جو بیوی ہے جس سے محبت ہے، یہ اولاد ہے جس سے کتنی محبت ہے، کیا اللہ سے زیادہ محبت ہے یا اللہ سے زیادہ محبت ہے؟ یہ امتحان ہے، بہت بڑا امتحان تھا. کہا کہ اپنی بیوی اور شیر خوار بچے کو، اسماعیل علیہ السلام کو، جا کر صحرا کے اندر چھوڑا. اب سوچئے کہ مکے کے اندر وہاں کی جو گرمی اور سنگلاخ زمین اور تپتی زمین اور نہ پانی نہ کچھ، نہ سبزہ، کچھ بھی نہیں. چھوڑا ہو جا گئے، جا کر چھوڑا ہے. واپس آنے لگے تو صرف بیوی نے حضرت حاجرہ علیہ السلام پوچھا آپ ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں، کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟
کہا اللہ کا حکم ہے اور اللہ ہی کے حوالے کر کے جا. تو انہوں نے کہا اگر اللہ کا حکم ہے تو ہم راضی ہیں اس بات پر. گویا کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر، ہمارے لیے وہی کافی ہے اور بہترین کارساز ہے، اور کیا خوب ہے وہ کارساز اور کیا خوب ہے وہ مددگار. اگر اللہ کا حکم ہے تو پھر سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے. لیکن ظاہر بات ہے وہ گرمی اور سخت تپش اور بچہ بلک رہا ہے اور پانی نہیں اور وہ بھاگ رہی ہیں. صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر انہوں نے کاٹے. ہر چکر پر آ کر بچے کو دیکھتی تھیں، وہ رو رہا ہے اور جو ہے وہ چکر کاٹ رہی ہیں. یہ عمل اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے فرمایا قیامت تک کے لیے عمرہ ہو یا حج، تم نے جو بھی حاجی وہاں جائے گا عمرہ کرے گا وہ 7 مرتبہ ہاجرہ کی یاد کو دہرائے گا، تاکہ یہ بات یاد رہے کہ اس نے کس طرح اللہ کی رضا کے لیے جو ہے اس چیز کو سینے سے لگا لیا کہ کیا اللہ کا حکم ہے تو ہم راضی ہیں اللہ کی رضا. اب یہ ہے اتنی تکلیف میں آ کر پھر بھی انسان اللہ کا دامن نہ چھوڑے، اصل یہ بات ہے. ورنہ اگر انسان بہت عیش و آرام میں ہو تو پھر کہتا ہے کہ ہاں ہم بھی اللہ کے ساتھ ہیں، لیکن اصل آزمائش میں پتہ چلتا ہے. اس وقت اللہ دیکھتا ہے کہ واقعتاً یہ صبر و شکر کا دامن ہاتھ سے مضبوطی سے تھامتے ہیں یا نہیں. تو بہرحال وہ اس امتحان میں بھی گویا کہ ابراہیم علیہ السلام بھی کامیاب ہوئے، فاتمہن، اور اس نے سارے امتحان پورے کر دیے. اور اسی طرح حضرت ہاجرہ اور ان کی سنت بھی جو ہے وہ بھی پوری ہو گئی. آخری امتحان جو ہے سب سے بڑا امتحان جو قربانی کا امتحان تھا، وہ یہ کہا کہ اللہ نے فرمایا کہ اپنے بیٹے کی گردن پر چھری رکھ دو. اور خواب میں آیا، ایک مرتبہ خواب میں کہا کہ شاید خواب ہے، ایسی بات نہیں. پھر دوبارہ خواب آیا تو کہا کہ نہیں، نبی کا خواب سچا ہوتا ہے. تو اگر یہ بات ہے تو ظاہر بات ہے کہ اگر یہ حکم ہے کہ اپنے بیٹے کی گردن پر چھری رکھ دو تو سمجھیے کہ آسمان لرز اٹھا ہوگا اور زمین ساکت ہو گئی ہوگی، لیکن نہ باپ کے پائے ثبات میں کوئی لرزش آئی، نہ بیٹے کے پائے ثبات میں کوئی لغزش آئی. اور یہ ہیں وہ آیات جو میں نے شروع میں پڑھی، جس کا ذکر اللہ تعالی نے قرآن میں سورہ صافات میں کیا. فلما بالغا، اور جب وہ پہنچا معہ السعی، یعنی بیٹا پہنچا اس عمر کو کہ باپ کے ساتھ دوڑ دھوپ کرنے لگا. اب باپ کی عمر ہے 90+. ابراہیم علیہ السلام کو اولاد بہت دیر میں ملی، 90+ میں، اور بیٹے کی عمر ہے 12-13 برس. قال یا بنی، کہا اے میرے بیٹے، انی اری فی المنام، میں نے خواب میں دیکھا ہے، انی اذبحک، کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا تری، تو بتا تیری کیا رائے ہے، تیرا کیا ارادہ ہے. قال یا ابت افعل ما تؤمر، کہا ابا جان جو آپ کو حکم ہوا ہے کر گزریے. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اللہ نے چاہا تو آپ یقیناً مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ اقبال کہہ کے کیا ہے، کیسی فرزندی ہے. 12-13 سال کا بیٹا قربان ہونے کے لیے تیار ہے. اور کہا کہ ابا جان آنکھوں پہ پٹی باندھ دیجیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو جو ہے ترس آ جائے مجھ پر، اور میری جو ہے مجھے رسی باندھ دیجیے کہ کہیں میں بھاگ نہ جاؤں. تو مجھے رسی باندھ دیجیے، اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ دیجیے، اور یہ کہ آپ کر گزریے جس کو اللہ نے حکم دیا ہے. فلما اسلم وتلہ للجبین، تو جب دونوں نے فرما برداری برت لی اور ابراہیم نے اس کو پچھاڑ دیا اپنے ماتھے کے بل، ونادیناہ ان یا ابراہیم، تو ہم نے پکارا اے ابراہیم. اب چھری چلنے والی ہے اور اللہ کا حکم آ گیا، اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا. ان کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح ہم نیکوکاروں کو جزا دیتے ہیں. ان ھذا لہو البلاء المبین، یقیناً یہ ایک بہت بڑی آزمائش تھی، بہت بڑی آزمائش تھی. لیکن امتحان لینے والا کہہ دے کہ بس بس بہت ہو گیا ابراہیم، بس ہو گیا، تو نے واقعی خواب سچا کر دکھایا، اور تو نے جو ہے میری محبت اور میری رضا کے لیے اپنے بیٹے کی گردن پر چھری رکھنے کے لیے تیار ہو گیا. یہ چیز بڑی مشکل تھی اور مجھے بہت پسند آئی ہے، تیری یہ سنت تا قیام قیامت میں جاری رکھوں گا.
یہ ہے وہ سنت جس کو ہم اپناتے ہیں. سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے. وفدیناہ بذبح عظیم، اور اس کے بدلے میں ہم نے اس کو ایک عظیم قربانی سے نوازا، یعنی یہ کہ جنت سے ایک مینڈا لا کر رکھ دیا اور اس کو جو ہے وہ قربان کر دیا گیا. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور اس سنت پر باقی رکھا ہم نے بعد میں آنے والوں کو. بعد میں آنے والوں کو یعنی ایک حضرت ہاجرہ کی سنت وہ بھی جو ہے باقی رکھی، اور قربانی کی سنت بھی فرمایا یہ ہم نے باقی رکھی، تو اس کو ہم جاری رکھ. اب آئیے آخری بات کی طرف. اس قربانی کی جو اصل روح کیا ہے، یہ ہے اصل بات جو کانٹے کی بات ہے، جو ہمیں اپنے ذہنوں کے اندر، دلوں کے اندر رکھنی چاہیے. دیکھیے کسی بھی عبادت کا ایک ظاہری پہلو ہوتا ہے اور ایک اس کا باطنی پہلو ہوتا ہے. ظاہری پہلو کی اپنی اہمیت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن باطنی پہلو جو ہے، روحانی پہلو، وہ اصل مقصود ہوتا ہے. مثال کے طور پر نماز ہے. اب نماز کا ایک ظاہری پہلو ہے کہ رکوع ہے، سجود ہے، اتحیات ہے، قیام ہے، سورہ فاتحہ ہے. ظاہر بات ہے اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. یہ بہت اہم چیز ہے، نماز کے یہ ارکان ہیں، تو یہ اس کا ظاہری پہلو ہے. لیکن نماز کا باطنی پہلو کیا ہے؟ خضوع و خشوع ہو، انسان کی توجہ اللہ کی طرف ہو، انابت ہو، اور دل اس کی طرف آمادہ ہو. اللہ کے سامنے روبرو کھڑے ہو کر یہ کیفیت ہو کہ میں نے اپنا سر جو ہے اللہ کے قدموں میں رکھ دیا ہے. اور یہ کیفیت جو ہے یہ اصل مقصود ہے. باطنی ہے اصل مقصود، ظاہری اس کی اپنی اہمیت. اسی طرح قربانی کا ایک ظاہر ہے کہ جانور جو ہے وہ صحت مند ہو، کوئی عیب نہ ہو، کوئی سینگ ٹوٹا ہوا نہ ہو، کوئی تھن جو ہے مارا ہوا نہ ہو، وغیرہ وغیرہ، عمر پوری ہو. تو یہ سارے اس کے ظاہری پہلو ہیں. لیکن قربانی کا جو باطنی پہلو ہے وہ ہے جو قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا سورہ حج میں، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. دیکھو تمہاری جانوروں کا گوشت اور خون اللہ تک نہیں پہنچتا، وہ تو تم خود کھا جاتے ہو. ہاں البتہ تمہارا تقوی اور خلوص اور اخلاص یہ اللہ تک پہنچتا. تو اصل اللہ تعالیٰ کو یہ جو قربانی کی روح ہے وہ ہے تقوی اور خلوص و اخلاص. تقوی کیا کہ انسان واقعتاً کیا اپنی زندگی میں اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے یا نہیں، یہ تقوی ہے. بچنا، گناہ سے بچنے کی کوشش کرنا، یہ تقوی ہے. اسی طرح کیا انسان کے اندر وہ اطاعت، فرما برداری اور ایثار قربانی کی کیفیت ہے؟ کیا انسان نے اپنے جانور کو حلال مال سے خریدا ہے؟ یہ تقوی ہے. اسی طرح ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، یہ خلوص اور اخلاص ہے کہ میری زندگی، میرا جینا مرنا، میری نماز، قربانی سب اللہ کی رضا کے لیے. اور کیا انسان واقعتاً اپنی خواہشات نفس اور مرغوبات نفس کو اللہ کی رضا پر قربان کر سکتا ہے یا نہیں؟ جانور تو قربان ہو رہا ہے، کیا ہم اپنی خواہشات کی قربانی اللہ کی رضا کے لیے کر سکتے ہیں یا نہیں؟ میری خواہشات ہیں، میری مرغوبات نفس ہیں. اور اسی طرح کیا میں اپنی جان، مال، وقت، صلاحیت، کیا ان کو میں اللہ کی رضا کے لیے، اس کے دین کے لیے لگانے کے لیے تیار ہوں یا نہیں؟ کیا اس کی قربانی میں دے سکتا ہوں؟ مجھے اللہ نے صلاحیت دی ہے، فرض کیجئے بولنے کی صلاحیت ہے، کسی کو لکھنے کی صلاحیت ہے، کسی کو اور صلاحیت ہے، کسی کے پاس وقت ہے، کسی کے پاس جان مال ہے، تو وہ کیا اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے دین کے لیے خرچ کرنے کے لیے تیار ہے یا نہیں؟ قربانی دینے کو تیار ہے یا نہیں؟ کیا اس کی زندگی کا مقصد ہے کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، میرا دین سربلند ہو، دین پامال نہ ہو؟ تو کیا اس کے لیے کیا انسان قربانی، خود اپنی جان مال کی قربانی، اپنی خواہشات کی قربانی دینے کو تیار ہے؟ یہ ہے روح قربانی. ایک ہے قربانی سنت ابیکم ابراہیم، وہ ہو گیا الحمدللہ، اس کا بھی اجر ہے، بہت بڑا اجر ہے. لیکن اس کی جو روح ہے، اسپرٹ، یہ کہ اپنی قربانیاں بھی دینے کے لیے تیار ہو جاؤ. اور آپ جاتے اگر وہ ہے تو یہ نور علی نور ہے.
اور اگر انسان کی وہ روح قربانی نہیں ہے اور صرف ایک جانور کی قربانی وہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے اس کا اجر ہے، لیکن وہ پھر رسم ہے. جیسے انسان کے جسم میں سے روح نکل گئی، جسم تو پڑا ہے لیکن حرارت اس کے اندر وہ حرکت تو وہ نہیں رہی، رہ گئی رسم اعضا روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا اور تلقین غزالی نہ رہی. اور اقبال کہہ کے گیا ہے رگوں میں وہ لہو باقی نہیں، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں، نماز و روزہ و قربانی و حج سب باقی ہے، تو باقی نہیں. اے اللہ تیرا تقوی باقی نہیں ہے، وہ خلوص اور اخلاص باقی نہیں ہے. ہاں نمازیں بھی پڑھی جا رہی ہیں، روزے بھی رکھے جا رہے ہیں، حج بھی ہو رہے ہیں، عمرے بھی ہو رہے ہیں، رسمن ہو رہے ہیں، جس کے اندر جو اسپرٹ تھی، جو اصل روح تھی کہ انسان حج پہ جائے تو حج کے احکام اور پورا کرے، لیکن اصل اسپرٹ تو یہ ہے کہ اب میری زندگی بالکل بدل جائے گی، اب میں اپنی زندگی کو ایک نئی ڈگر پر ایمان کی حرارت کے ساتھ عمل صالح اور با اخلاق طریقے زندگی بسر کروں گا، رزق حلال کماؤں گا، رزق حلال پر رہوں گا اور دین کی خدمت کروں گا، اللہ کو راضی کروں گا. یہ ہے اس کی اصل اسپرٹ. یہ تو نہیں ہے کہ پچھلے گناہ معاف اگلا کھاتا شروع، یہ تو نہیں ہے، یہ تو پھر رسمی ہے. تو روح ہے اصل چیز. اس لیے فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، دیکھو تمہارے جانوروں کا خون اور گوشت تو اللہ تک نہیں پہنچتا، ولکن ینالہ التقوی منکم، ہاں تمہارا خدا خوفی، تمہارا تقوی، تمہارا گناہوں سے بچنا، تمہاری اطاعت فرما برداری، تمہارا خلوص اور اخلاص، اللہ کی رضا کے لیے اپنے نفس کی قربانی، اپنی مرغوبات نفس کی قربانی، اپنے جان مال اور اپنی صلاحیتوں کی اللہ کی رضا کے لیے، اس کے دین کے لیے قربانی، وہ پہنچتا ہے، وہ ہے جو اللہ زیادہ جو ہے غور سے دیکھتا ہے اور پسند فرماتا ہے. بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی قربانیاں دی، صحابہ اکرام نے اللہ کی وفاداری پر، اطاعت فرما برداری پر کیسی کیسی جان مال سب کچھ پیش کر دیا. یہاں تک کہ جو اس راہ میں جو سب پہ گزرتی ہے سو گزری، تنہا پس زندہ، کبھی رسوا سر بازار، کبھی حضور کو شاعر کہا جا رہا ہے، کبھی ساحر کہا جا رہا ہے، کبھی جو ہے کاہن کہا جا رہا ہے، کبھی معاذ اللہ کاذب کہا جا رہا ہے، کبھی صحابہ کرام پر جو ہے ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، حق تلفی ہو رہی ہے، کبھی ان کو وطن سے نکال دیا گیا ہے، کبھی ان کو جو ہے برچیاں ماری جا رہی ہیں، کبھی ان کو زنجیروں میں جکڑا جا رہا ہے، کبھی ان کو مدینے کے مکے کی سنگلاخ زمین پر ننگی پیٹھ لٹایا دیا، کبھی حضرت خباب کو ننگی پیٹھ انگاروں پر لٹا دیا. یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، لیکن انہوں نے اللہ کا دامن پکڑے رکھا، قربانی دیتے رہے. اسلام کو اگر سمجھنا چاہیں، اسلام از اے کمبینیشن آف ہارڈشپس اینڈ سیکریفائس. اسلام دو چیزوں کا مجموعہ ہے، مشکلات اور اس کے عوض قربانی پیش کرنا، یہ اسلام ہے. ہارڈشپس، آزمائشیں، قرآن میں آتا ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے صرف یہ سمجھ رکھا ہے کہ صرف کہنے پر وہ چھوٹ جائیں گے، یعنی کلمہ پڑھنے پر چھوٹ جائیں گے اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ ہم تو آزمائیں گے، ہم تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کریں گے، ہم تو کھوٹا اور کھرے کو علیحدہ کریں گے. کہ کتنا ایمان ہے اندر، اس کلمے پر کتنا یقین ہے. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، ہم نے تو آزمایا ان کو بھی جو ان سے پہلے تھے. وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، ہم تو ظاہر کر کے رہیں گے کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے، یعنی دعویٰ ایمان میں سچا کون ہے اور دعویٰ ایمان میں جھوٹا کون ہے. ہم تو لازماً دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کریں گے. تو آزمائش تو ہے، زندگی نام ہی آزمائش کا ہے، ہارڈشپس کا نام ہے. اور اس میں اللہ دیکھتا ہے کہ اس ہارڈشپ میں، اس تکلیف میں کتنا شکر، کتنا صبر، کتنا ایثار، کتنی قربانی انسان کرتا ہے. یہ ہے روح قربانی. اور ایک ہے سنت ابراہیم، وہ بھی جاری رکھنی ہے، وہ اس کا فارم ہے، وہ سنت کو جاری رکھنا ہے. یہ نہیں کہ اس کا پیسہ کسی اور کو دے دو. کسی عبادت کی کاسٹ پر دوسری نیکی نہیں ہو سکتی. اور یہ کہ پھر اس کی روح ہے کہ اپنا جان مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. اللہ تعالی ہمیں قربانی کرنے اور اس کی روح کو سر بلند کرنے کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.